جب بھی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مضبوط دلائل کی روشنی میں ٹھوس مضبوط کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شکوہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ آج ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے، موضوع ہے قربانی اور عقیقے کے مسائل۔ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر طور پر قربانی کے اندر عقیقے کو مکس کر دیتے ہیں، تو میں زیادہ تفصیل کے اندر جانے سے اجتناب کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے معزز مہمان نوجوان عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور قرآن و حدیث کے مضبوط دلائل کے ساتھ ہمیں یہ نصیحت فرمائیں، یہ واضح کریں کہ قربانی اور عقیقے کے کیا مسائل ہیں اور ان کے اندر کیا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب مولانا حضرت عبد المنان صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اسی کے آستانے کے لیے ہماری جبین نیاز ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، تنگی سے ہم کنار کرنے والا ہے، بیمار کرنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو اکیلا بنانے والا اور اکیلا چلانے والا اور اکیلا ہی اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کے کسی بھی کام میں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، حقیقت کے اندر کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے قربانی کے چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آخر میں عقیقے کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ قربانی کے تعلق سے، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں الاضحیہ، ضحیہ، اضحات، تو اسی کی آگے جمع آ جاتی ہے اضاحی، ضحایا۔ عید الاضحیٰ جو ہم کہتے ہیں وہ ضحات کی جمع ہے، اضحات کی جمع اضحیٰ۔ تو ضحیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو ذوالحجہ 10 ذوالحجہ کو، یوم النحر کو یا اس کے بعد قربانی کے دنوں میں اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا مطلب بھی یہی ہے کہ قربانی کی عید۔
دو طرح کی قربانی ہوتی ہے، ایک قربانی ہے جس کو ہدی بولتے ہیں اور دوسری قربانی جس کو اضحیہ بولتے ہیں۔ اضحیہ عام قربانی ہے جو سارے مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی کرتے ہیں۔ ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حجاج کرام منا میں کرتے ہیں، یا پھر کوئی بھی شخص عام دنوں میں بھی بیت اللہ جائے تو بیت اللہ کے لیے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہاں جا کر جو اللہ تعالیٰ کو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے عام دنوں میں بھی اس کو ہدی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہدی کے اپنے احکام ہیں، اضحیہ کے اپنے احکام ہیں۔ ہدی اور اضحیہ کے کچھ احکامات متفق ہیں، ایک جیسے ہیں، اور کچھ میں آپس کے اندر اختلاف ہے کہ جو پابندی ہدی میں ہے وہ قربانی میں نہیں ہے اضحیہ میں، اور جو اضحیہ میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو عام مسلمان پوری دنیا کے اندر قربانی کرتے ہیں، اس میں حجاج کرام کو بھی شامل کر لیں، سب سے پہلا مسئلہ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ اسلام کا عظیم شعار ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان باقی ملتوں سے، باقی مذاہب سے، باقی ادیان سے مسلمانوں کا امتیاز اور تمیز ہوتا ہے کہ مسلمان 10 کو جانوروں پہ جانور پوری دنیا کے اندر ذبح کر رہے ہیں اور خون بہا رہے ہیں اور گلوں پہ چھریاں چلا رہے ہیں۔ یہ کوئی اور امت نہیں کرتی، یہ مسلمان ہی کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی علامت ہے، اور مسلمان اس سے پہچانے جاتے ہیں۔ دوسری بات، قربانی کرنے کا مقصد خون بہانا ہی ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کل کے لبرل لوگ اور ان کے ساتھ ہی شامل ہو جانے والے کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ، کہ قربانی میں اتنا خون بہایا جاتا ہے، اتنا اسراف کیا جاتا ہے، تو غرباء کو پیسے دے دیں، فقراء کا کوئی بھلا کر دیں، کسی کی بچی کی شادی کروا دیں، کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی نل لگوا دیں، کوئی پانی کا واٹر فلٹر پلانٹ لگا دیں، کوئی سڑک سیدھی کروا دیں، کوئی کسی غریب کا جو ہے وہ گردے کا علاج کروا دیں، اس کا ڈائلسس کروا دیں، فلاں کروا دیں، فلاں کروا دیں، جو اپنی جگہ پر سارے ہی اچھے کام ہیں۔ لیکن قربانی کا مطلب جانور کو ذبح کرنا ہے، یہ قربان کریں گے، جانور ذبح ہوگا تو قربانی پوری ہو گئی، ورنہ دنیا جہان کے پہاڑوں جتنے بھی دوسرے صدقات و خیرات کر لیں وہ عام صدقہ ہوگا، قربانی اور اضحیہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یا رسول اللہ نے کیا ہے وہ عمل پورا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، حج کرنا ایک عبادت ہے اور صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر یہ کوئی شخص کہے کہ بھئی میں حج پہ نہیں جاتا لہٰذا میں غرباء فقراء مساکین کی مدد کر دیتا ہوں، تو ہم کہیں گے بھئی جو غرباء فقراء کو دیا ہے غلط کیا ہے؟ نہیں، لیکن بھائی اس کا حج تو نہیں ہوا نا، حج تو تبھی ہوگا جب جائے گا بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ تو قربانی کا مطلب احراق و دم ہے، خون بہانا، جانور ذبح کرنا، اونٹ نہر کرنا، یہ نہر اور ذبح کرنے سے ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور نہر کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آتا ہے کہ اس آیت کریمہ جو سورہ الکوثر کی ہے کہ نماز پڑھیں اور نہر کریں، یعنی ای اذبح یوم النحر، نہر کا معنی یہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کو یوم النحر کے دن آپ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں۔ کیا مطلب؟ جانور ذبح کرنا ہی مراد ہے، قربانی کیا وہ بڑے بڑے اشتہار قربانی کیا کریں؟ صدقہ کر دیں، قربانی ہدیہ کر دیں، قربانی تحفہ کر دیں۔ اگر آپ قربانی ایسے تحفہ کرتے ہیں کہ بھائی میں یا ماڑے بندے ہیں یا فقراء مساکین ہیں، زلزلہ زدگان ہیں، سیلاب زدگان ہیں اور کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں، تو یہ کوئی پارٹی ہے، کوئی تنظیم ہے، آپ اتنی قربانیاں لے جائیں مجھ سے 1.5 لاکھ روپیہ اتنے کا ایک ویڑا خریدیں اور اس کو آپ کشمیر میں قربان کر دیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ قربانی کے پیسے لیے اور آپ کی جگہ پر قربانی گلیانہ میں نہیں ہوئی بلکہ کشمیر میں ہوگی، قربانی ہی ہوئی ہے۔ لیکن آپ 1.5 لاکھ روپیہ لے جائیں اور باقی خیر کے مد میں استعمال کر دیں، وہ قربانی
نہیں ہوئی ہے، وہ صدقہ ہو گیا عام، قربانی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو مسلمانوں کا طریقہ، مسلمانوں کا شعار قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید گاہ کے اندر آئے، عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر کے دن، نماز پڑھانے سے پہلے آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجع فننحر، سب سے پہلا کام جو آج کے دن ہم کریں گے، نماز پڑھیں گے 2 رکعت عید الاضحیٰ کی، فنرجع، پھر ہم عید کی نماز سے فارغ ہوں گے، فننحر، پھر ہم اونٹ ذبح کریں گے، جانور نحر کریں گے، یعنی قربانی کریں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے۔ من فعل ھذا، جس نے ایسے کیا، پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی، فقد اصاب سنتنا و سنت المسلمین، وہ ہمارے طریقے کو پہنچا ہے اور مسلمانوں کے طریقے کو پہنچا ہے، ہمارے شعار کو پہنچا ہے اور مسلمانوں کے شعار کو پہنچا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائیں جو کہ اگے مسئلہ آنا تھا، وہ یہیں کلیئر کر لیں، وہاں میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے جانور ذبح کر لیا، قربانی کر لی، تو اس کی قربانی نہیں ہے، وہ گوشت کی بکری ہے، آگے بھی حدیث آ جائے گی۔ اور دوسرا، نبی پاک نے فرمایا یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا شعار ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو لہٰذا اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اور جو قربانی کو حقیر جانے، اس کا مذاق اڑائے یا اس کے اوپر طرح طرح کے کمنٹ پاس کرے کوئی لبرل، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کے ایک شعار کا استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ اس سے کم تر لفظ یہی بولے جا سکتے ہیں کہ اس کا نام مسلمانوں والا ہو سکتا ہے، اس میں اسلام باقی نہیں رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب فرض ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں، راجح مسئلہ تو یہ ہے کہ صاحب استطاعت کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، بہت تاکید ہے اس کی، فرض اور واجب کا قول نہیں کر سکتے۔ دلیل کیا ہے کہ جی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک بندہ پوچھتا ہے، یہ سنن نبی داود جامع ترمذی کی حدیث ہے، 1506 نمبر، حسن درجے کی۔ ایک بندہ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے ان الاضحیۃ واجبۃ ہی، کیا یہ قربانی کرنا واجب ہے، فرض ہے؟ اچھا، میں واجب فرض کا بھی مسئلہ سمجھا دوں نا۔ محدثین کے ہاں تو واجب اور فرض ایک ہی اصطلاح ہے، تو اہل الرائے کے نزدیک اور بعض لوگوں کے ہاں واجب اور چیز ہے، فرض اور چیز ہے، لہٰذا واجب فرض، لہٰذا ہم جب واجب فرض بولتے ہیں، واجب بولیں تو فرض ہے، فرض بولیں تو واجب ہے۔ نماز واجب ہے، نماز فرض ہے، روزہ واجب ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے ہاں اس اصطلاح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں بعض دوسرے فقہا کے ہاں فرق ہے، اور ان کے اصول کی کتابوں میں، اصول فقہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، اور میں اس میں نہیں جاتا، اصول فقہ پڑھانے آج نہیں آیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں کیا قربانی اضحیہ واجب ہے؟ ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ والمسلمون، قربانی واجب ہے۔ سوال یہ ہے، جواب 2 ٹوک کہ بھائی واجب ہے یا نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بھائی اللہ کے رسول نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی، واجب فرض کے فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بندہ پھر اس کو صبر نہیں آیا نا، وہ اصطلاحوں کے اندر پھنسا وہ بندہ تھا، کوئی بندہ بڑا فلسفی قسم کا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مینوں بھی پتا اللہ کے نبی کی قربانی کی تھی، یہ کیڑی دسن والی گل ہے، یہ تو مینوں بھی پتا ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں فرض ہے، واجب ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے فَعَادَ عَلَيْهِ، دوبارہ یہی سوال کیا، کیا قربانی واجب ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آتاقلو، پنجابی کہتے ہیں تنو عقل ماتا ہے، کوئی گل سمجھ آمدی ہے، کوئی دماغ کام کرتا ہے؟ آتاقلو، کیا تمہیں بات سمجھ آتی ہے، تمہارے ذہن کے اندر بات بیٹھتی ہے یا نہیں؟
میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی، اور تو پوچھے جا رہا ہے واجب ہے واجب ہے واجب ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ گویا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس اصطلاح میں گئے ہی نہیں ہیں. انہوں نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو سنت سمجھا ہے، مسلمانوں کا شعار سمجھا ہے، واجب کا فتویٰ انہوں نے نہیں لگایا ہے فرض ہونے کا، سنت موقدہ ہے. اچھا ایک حدیث آتی ہے جی، اگر وہ روایت صحیح ہو نبی پاک سے ثابت تو پھر تو قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، فرض ہے، نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ وعید ہے. حدیث ہے سنن نبی داود وغیرہ میں، من واجد ساعتن فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس استطاعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، پس وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے ہمارے ساتھ عیدگاہ میں مت آئے، نماز عید کی پڑھنے مت آئے، فلا یقربن مصلی، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ جو روایت ہے یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے آپ کے قول سے، بلکہ امام بیہقی نے، امام دارقطنی نے اور دوسرے کئی محدثین نے صراحت کی ہے کہ یہ روایت، بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ جو قربانی کا استطاعت رکھے پھر قربانی نہ کرے تو وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ کہتے ہیں یہ صحابی سے موقوف تو ملتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوع فرمان سے ملتا نہیں ہے. بعض لوگ، بعض محققین اس روایت کو حسن سمجھتے ہیں. بھائی جب اگر وہ حسن سمجھتے ہیں اور آپ کی ان بھی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے حسن ہی سمجھتے ہیں تو پھر بائی صاحب استطاعت بندے پہ قربانی کرنے کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے، نہیں کرے گا تو عیدگاہ میں نبی پاک نے آنے سے بھی اجازت نہیں دی ہے. لیکن میں بتا چکا ہوں یہ سیدنا ابو ہریرہ سے موقوف ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ ثابت نہیں ہے. اگر اس پہ کوئی تحقیق کرنا چاہے تو میں دلائل سامنے رکھ دوں گا. اچھا قربانی جب واجب ہی نہیں ہے، ہم نے یہ قول کر دیا سنت موقدہ ہے. اچھا اس کی ایک اور دلیل بھی ہے نا، ہم خلفائے راشدین صحابہ کرام کے فہم کو بھی لیتے ہیں قرآن و سنت کے تابع. ایک صحابی تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو بکر اور عمر کا پڑوسی رہا ہوں کئی سال تک. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ قربانی نہیں کرتے تھے، حضرت عمر بھی کئی دفعہ قربانی نہیں کرتے تھے. بھائی کیوں؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اس لیے قربانی کئی دفعہ جان بوجھ کے ترک کر دیتے تھے تاکہ لوگ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھ لیں. یہ صحیح سند سے سیدنا ابو بکر عمر سے ثابت ہے. ان کو گنجائش رہ گئی ہے؟ کوئی نہیں رہ گئی. تو سنت موقدہ ہے. اجر اس کا بہت زیادہ ہے. تو بھائی ڈسگریڈ، میں اس کو جو ہے نا لوگوں کو ڈسکریج تو نہیں کر رہا، لیکن مسئلہ بتانا مقصود ہوتا ہے. لوگوں کو نا نالج دینا چاہیے. کئی مسئلے ایسی چھپا کے بھئی یہ مسئلہ لوگوں کو نہ بتائیں جی فلاں ہے جی ایسے ہو جائے گا. بھئی لوگوں کو نالج دیں، لوگ صحیح علا وجہ البصیرت دین پر عمل کریں. جو چیز فرض اور واجب نہیں ہے ہم کیوں اس کو فرض اور واجب بنائیں. اچھا اگلی بات، جو کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے. جو کہتے ہیں کہ واجب ہے تو پھر واجب ہونے کے لیے تو شرائط لاگو ہوتی ہیں نا. جیسے نماز فرض ہے، واجب ہے، تو نماز کے لیے بھئی کیا شرائط ہیں واجب ہونے کے لیے؟ پہلے بندہ بالغ ہو جائے، پہلے مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کی اتنی عمر ہو جائے، اور پھر اگر خواتین یا فلاں معاملات اس کے ساتھ نہ ہوں تو پھر نماز فرض ہوتی ہے، ورنہ نماز بھی ساقط ہو جاتی ہے. حج فرض ہے، کیا شرط ہے فرض ہونے کی؟ کہ صاحب نصاب ہو، جا سکتا ہو، سواری پہ بیٹھ سکتا ہو، یہ ساری چیزیں. تو جب آپ نے قربانی کو واجب اور فرض کہا صاحب استطاعت کے لیے تو پھر شرطیں لگائیں جی، شرطیں لگائیں کہ صاحب نصاب ہو. پوچھا بھی صاحب نصاب کیا ہو جی؟ کہتا ہے بھائی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے نا، کم از کم اس کے پاس زکوٰۃ دینے کی اہلیت موجود ہو. وہ زکوٰۃ کا صاحب نصاب جو بندہ ہو، جس بندے پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ بندے پر قربانی بھی لاگو ہوتی ہے. ہم نے پوچھا بھی قرآن و حدیث کے اندر یہ زکوٰۃ کا نصاب قربانی کے ساتھ خاص کرنا یہ کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا بھئی آپ کو مہلت ہے امام مہدی کے آنے تک، اس کے بعد پھر مہلت آپ کی ختم ہو جائے گی. پھر اگر آپ دلیل دیں گے بھی تو ہم نے ماننی کوئی نہیں ہے. امام مہدی کے آنے تک دلیل ہے جناب، ٹھیک ہے. تو بھئی آپ دے دیں، بھئی کہاں آیا ہے قرآن میں، سنت میں؟ بھئی اگر صاحب استطاعت والی اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو اتنا ہی آتا ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے، اس کی تنخواہ ہے 30,000 روپے، اس کے گھر کا خرچہ ہے 10,000 روپے،
اور جب قربانی آئی ہے تو سارے معاملات کے علاوہ اپنے گھر کے اخراجات نان نفقے کے علاوہ 20,000 اس کے پاس بچتا ہے اور 20,000 کا ایک حصہ ڈال سکتا ہے، لہٰذا یہ صاحب استطاعت ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر صاحب استطاعت والی روایت صحیح ہو تو پھر بھی اس پہ زکوٰۃ والی شرائط لگنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں، یہ میں سرگودا کے چینل سے بول رہا ہوں، اگلی بات کرتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ میں تو 2 نصاب ہیں، چاندی کا بھی اور سونے کا بھی، تو کہتا ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے چاندی کو نصاب بنائیں اور قربانی کرتے ہوئے سونے کو نصاب بنائیں، 7.5 تولے۔ بھائی نہ نصاب ہے تو پہلی بات یہ ہے قربانی واجب ہی نہیں ہے، اور اگر واجب اہل سنہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ واجب کہتے ہیں، شیخ البانی نے اس روایت کو حسن کہا ہے تو وہ بھی واجب کہتے ہیں، یہ نہیں کہ مطلب سلفی علماء میں کوئی واجب کہنے والا ہے نہیں ہے، لیکن وہ پھر جب واجب کہتے ہیں تو پھر نصاب سننے والا زکوٰۃ والا بالکل گپ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اور خلفائے راشدین سے یہ سننے والا اور زکوٰۃ والا نصاب اس کا مقرر کرنا ثابت نہیں ہے۔ پھر وسعت کا مطلب یہی ہوگا کہ جب اس کے پاس فالتو پیسے ہیں اپنے نان نفقہ سے جس سے ایک حصہ ڈال سکتا ہے، قربانی آ سکتی ہے، تو پھر اس پہ قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ بہرحال اگلا مسئلہ جی، جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، آج ہونا تھا نا، طلوع ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، اذا اراد احدکم ان یضحی، جب تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، فلا یاخذن من شعرہ ولا بشرہ شیئا، جب کوئی بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے، اور دوسری روایت میں ہے اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، اپنے جسم سے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی وہ نہ کاٹے، کب تک؟ قربانی کو ذبح کر دینے تک۔ قربانی دوسرے دن ہے تو دوسرے دن پابندی ختم ہوگی، قربانی آپ تیسرے دن کر رہے ہیں تو یہ تیسرے دن تک پابندی ہے۔ یہ نہیں کہ عیدگاہ، بس اس مسئلے میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ کے وہ اپنا حجامت وغیرہ بنوا لیتے ہیں، نہیں، حجامت آپ نے کب بنوانی ہے؟ جب آپ کی قربانی ذبح ہو جائے، وہ عصر کے وقت ہے تو آپ عصر کے بعد کریں گے، ذبح ہو گئی نا، گوشت وغیرہ نہیں، ذبح ہو گیا، بسم اللہ اکبر، تو اب آپ اپنی حجامت بنوا سکتے ہیں، اور دوسرے دن ہے تو دوسرے دن، تیسرے دن ہے تو پھر تیسرے دن، تب تک آپ بال اور ناخن کاٹنے کی پابندی کریں گے جب تک کہ آپ کی قربانی ذبح نہیں ہو جاتی۔ یہ 10 دن کی پابندی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو جب پہلے حج کے لیے بھیجا مکہ فتح ہونے کے بعد 9 ہجری میں، تو آپ نے ہدی کے اونٹ بھیجے جو ادھر قربان ہونے تھے، بیت اللہ میں چڑھاوے کے لیے بھیجے، ہدی جس کو میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، جو بیت اللہ میں قربانی ہوتی۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور بھیجے، اور جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، یعنی جو چیز آپ کے لیے حلال تھی، آپ ہدی بیچ کر کوئی بھی چیز آپ نے اپنے اوپر حرام نہیں کی ہے۔ جیسے حاجی احرام کے اندر ہوتا ہے نا، خوشبو لگانا اس پر کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا، بال کاٹنا اس پر منع ہو گیا، دوسرے معاملات میاں بیوی کے ہر چیز منع ہو گئی، سلا ہوا لباس پہننا منع ہو گیا۔ نبی پاک نے بھی قربانی بھیجی ابو بکر کے ہاتھ، جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے، ان کو امیر حج بنا کے بھیجا، ہدی بھیجی، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے قلادے بنا کے ان کے گلوں میں ڈالے، نبی پاک نے ان کا شعار بھی کیا، لیکن مدینے میں رہتے ہوئے قربانی نبی پاک کی مکے میں ہونی تھی ہدی، آپ نے مدینے میں کسی بھی اس چیز کی پابندی نہیں کی جس پر آپ پہلے کاربند نہیں تھے، جس پر حاجی پابندی کرتا ہے۔ اس سے امام شافعی نے بھی استدلال کیا ہے اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور کل میں نے ایک پوسٹ پڑھی، وہ تو بالکل ایسے مذاق ہی اڑا رہا تھا، بندہ بڑا محقق بنا ہوا تھا کہ یہ 10 دن کی پابندی نبی پاک نے کبھی پابندی نہیں کی، اونٹ کے نبی پاک نے جانور بھیجے، ہدی کے کوئی پابندی نہیں کی۔ بات سمجھ لو، میں نے شروع میں لفظ بولا تھا، ایک ہوتی ہے اضحیہ اور ایک ہوتی ہے ہدی، ایک ہوتی ہے اضحیہ اور ایک ہدی۔ اضحیہ کے اندر یہ پابندی کے لفظ اضحیہ میں آئے ہیں، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، جب اضحیہ کرنا چاہتا ہے تو 10 دن کی پابندی ہے بال ناخن کاٹنے کی۔ جو سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے قربانی کے جانور بھیجے اور آپ نے پابندی نہیں کی، اللہ کی قسم اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بال ناخن نہ کاٹنے کی پابندی کی ہے۔ آپ نے بال ناخن کاٹے ہیں، یہ اس روایت میں ہے ہی نہیں کہ آپ نے بال ناخن کاٹنے کی پابندی نہ کی ہو۔
بلکہ سیدہ عائشہ کون سی پابندیوں کی نفی کر رہے ہیں؟ وہ جو حاجی اور عمرے والے احرام والے پر پابندیاں ہوتی ہیں، خوشبو نہیں لگانی، مرد نے سلا ہوا لباس نہیں پہننا، باقی معاملات نہیں کرنے، وہ جو حاجی پر ساری پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ نے وہ پابندیاں مدینے میں رہتے ہوئے نہیں کی۔ رہی بال ناخن کاٹنے کی پابندی کہ یہ 10 دن نہیں کاٹنے، تو یہ دوسری حدیث میں جب وضاحت جو آ گئی، سیدہ عائشہ کی روایت میں وضاحت ہے ہی نہیں کہ بال ناخن کاٹنے کی آپ نے پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں نبی پاک کہتے ہیں جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو پھر ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو وہ اپنی قربانی کو نہر اور ذبح کرنے تک اپنے بال ناخن نہ کاٹے، اور حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، ذوف بالکل اس میں نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ اور اس کی حدیث کو آپس میں ٹکرانا یہ درست نہیں ہے، وہ ہدی ہے، اور وہ حاجی والی پابندیاں نبی پاک نے مدینے میں نہیں کی ہیں۔ یہ مثال آپ کو اس طرح سمجھ آ جائے گی، مسئلہ اوکھا ہو گیا ہے۔ ہوں گویڑ لانے ہیں، اجے بدل سنے ہیں جے؟ اجے بدل ایک بندہ ہے نا بڈھا بابا، آج تے نہیں جا سکتا بیچارہ، کمزور ہے، منجی تے پیا ہے، معذور ہے، تے صاحب استطاعت دے تو دے پتر آخدے نے بھائی اسی ابے راندا حج کرانا ہے، گل سمجھ آئی جے؟ وہ کسی کو کہتے ہیں کوئی ادھر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے یا کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے، جدے میں رہتا ہے، جس نے پہلا اپنا فرضی حج کر لیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، زیادہ راہ دیتے ہیں، تو ہمارے والد صاحب کی طرف سے حج کر دو۔ اب وہ بندہ جائے گا، وہ کہے گا جو ہے نا فلاں کی طرف سے، اس کا نام لے گا یا فلاں کہے گا، وہ حج کا احرام بھی باندھے گا، وہ ساری پابندیاں بھی کرے گا، خوشبو بھی نہیں لگائے گا، سارے معاملات، آخر میں قربانی بھی کرے گا۔ کس کی طرف سے؟ جڑے پاکستان گلیانے بابا ہوری بیٹھے نے، تے کیا بابے ہوری اتنے رہ کے پابندیاں کر رہے ہیں؟ بابے ہوری تے سلا لباس پا رہے ہیں، اتنے پگ بنی ہے، کلے والی بابے رہنے ہیں، گل سمجھ آئی ہے؟ تو حاجی جو ہے وہ تو سر ڈانپ ہی نہیں سکتا، تے بابے ہوری تے جناب پگ بن کے بیٹھے نے جناب کرسی تے سونا جوڑا پا کے۔ تو گل کی سمجھ آئی کہ بھائی جو بالفعل وہاں پر کر رہا ہے یہ حاجی والی پابندیاں اس نے کرنی ہے، حالانکہ حج بدل اس بابا جی کی طرف سے ہے، لیکن یہ پاکستان میں پابندیاں نہیں کر رہے، وہ پابندیاں وہ کرے گا جو بالفعل حج کر رہا ہے۔ نبی پاک نے ہدی کے جانور بھیجے، آپ نے حاجی والی پابندیاں مدینے میں رہتے ہوئے نہیں کی، یہ پابندیاں کس نے کرنی ہے؟ جو آپ کے ہدی کے جانور لے کے گیا اور قربان کرے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو لہٰذا یہ 10 دن کی پابندی ہے، 10 دن بال ناخن نہیں کاٹیں گے جی۔ یہ پابندی کس کس پہ لاگو ہوتی ہے جی؟ منو لگتا ہے میں سلو چل رہے ہیں، سپیڈ لانی پینی۔ اچھا، یہ پابندی کس پہ لاگو ہوتی ہے بھائی؟ وہ گھر کا فرد، یہ مسئلہ سمجھ لیں، وہ گھر کا فرد جو قربانی کا ارادہ کر رہا ہے، سارے گھر والوں پر یہ پابندی نہیں ہے، چاہے وہ بالغ ہوں یا نابالغ ہوں۔ شوہر کر رہا ہے قربانی، گھر کا سربراہ، بیوی پہ یہ پابندی نہیں ہے، بچوں پہ یہ پابندی نہیں ہے، بہن پہ یہ پابندی نہیں ہے، اس کے والد صاحب والدہ صاحبہ پہ یہ پابندی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو ارادہ کرے، ارادہ کون کر رہا ہے؟ ایک فرد۔ ہاں اگر سارے گھر والوں کی طرف سے مستقل قربانی ہو، بیوی کی طرف سے بھی قربانی، باپ کی طرف سے بھی قربانی، ماں کی طرف سے بھی قربانی، بچوں کی طرف سے بھی قربانی، اگر سب کی طرف سے قربانی ہو تو پھر سارے یہ پابندی کریں گے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ میں گل کوڑوں نہیں کر رہا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایک بندے نے پوچھا ان ارادہ غیرہ، اگر دوسرا ارادہ کر رہا اور یہ ارادہ نہ کر رہا ہو تو صحیح امام احمد بن حنبل نے فرمایا اگر وہ ارادہ نہیں کر رہا، وہ قربانی نہیں کر رہا، تو پھر وہ یہ پابندی کرنا اس پر لازم نہیں ہے، پابندی وہی کرے گا جو ارادہ کر رہا ہے۔ تو ارادہ گھر کا سربراہ کرتا ہے، ثواب میں سارے گھر والے شریک ہو جاتے ہیں، پابندی میں سارے گھر والے شریک نہیں ہوتے۔ پابندیاں سارے تے نہ لاؤ، ثواب سارے نو دے دو، اللہ دی توفیق نہ آسانی کرو جی۔ یسروا ولا تعسروا۔ قربانی میں صرف 4 اصناف جائز ہے، کتنی؟ 4۔ 5واں کوئی جانور، کوئی جنس، کوئی نوع، کوئی کسی قسم کی صنف ایسی نہیں ہے جانوروں کی جو قربان ہو سکتی ہو، چاہے وہ کتنی ہی اچھی ہو، اس کا گوشت کتنا ہی اچھا ہو۔ 4 اصناف ہیں۔ نمبر 1 الابل، اونٹ، البقر جس کا ترجمہ اردو میں گائے کرتے ہیں، اور الماز بکری بال والا، اور الزان صوف والا بھیڑ، اور دمبا، چھترا، مینڈا، چھترا، یہ 4 اصناف ہیں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ۔ ان 4 میں ہی قربانی ہو سکتی ہے، ان 4 کے علاوہ کسی اور صنف کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، چاہے تنگی ہو جائے، چاہے سارے جانور دنیا سے ختم ہو جائیں تو پھر بھی ان کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی، قربانی ان 4 کی ہے بس۔ اگلا مسئلہ جی، 4 جانور، یہ 4 جانور ہیں، ان کی قربانی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن ان 4 میں بھی کچھ ایسے عیب پائے جائیں تو پھر بھی قربانی نہیں ہوتی۔ 8-10 من کا ویڑا ہو نا،
اس میں ان 4 عیبوں میں سے کوئی عیب ہو تو ایسے چلتا ہو نا تو اس کی چالر زمین کے ساتھ لگتی ہو تو پھر بھی قربان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ 4 عیب ہیں جی. برا بن عازب کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال 4 لا تجوز فی الاضاحی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نہیں صحیح مسلم کی نہیں, سنن ابی داؤد, جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ, مسند احمد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. آپ نے فرمایا 4 طرح کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں, لا تجوز, جائز ہی نہیں ہے قربانی میں. کتنے؟ 4 4 طرح کے جانور. سنیں جی. پہلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاوراء بین اورھا, ایسا بہنگا کانا جانور کہ جس کا بہنگا پن بالکل ظاہر ہو, ایسا جانور قربانی میں قربان نہیں ہو سکتا, جس کی آنکھ میں مسئلہ ہو. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا والمریضۃ بین مرضھا, ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو وہ بھی قربانی میں قربان نہیں ہو سکتا. نمبر 3, میں سپیکر پیچھے کر دینا جناب. ہاں جی, اللہ کا شکر ہے جناب, دعا کریا کرو اور چنگا ہو جائے. ہاں جی. آپ نے فرمایا والمریضۃ بین مرضھا, ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری واضح ہو. میں نے اس کی مثال دی کہ تھوڑا بہت بخار ہو گیا, جانوراں نوں بخار ہوندا ہے نا, وہ کھنگ شنگ لگ گئی ہے, کوئی تھوڑا بہت وہ جو ہے نا بلغم یا ریشہ پھینک رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو گوشت پہ اثر انداز نہیں ہوتی, اس کی اس طرح کی صحت پہ اثر انداز نہیں ہوتی کہ جس کو آپ کہنے کہ سخت بیماری ہے. نبی پاک نے واضح بیماری, لیکن ایسی بیماری ہے جو اس کو لاغر کر رہی ہے, کمزور کر رہی ہے, اس کے گوشت پہ اثر انداز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ جانور 3 دن گزر جانے تک بھی صحت مند نہ ہو تو اس کو قربان نہیں کیا جائے گا. چھوٹی موٹی بیماری آپ نے بین مرضھا, بیماری بالکل واضح اور کوئی سیریس بیماری ہو, ٹھیک ہے جی, یا بیماری ہو. والارجاء بین ذلاؤھا, جو تیسرا جانور, وہ جانور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو. مثال میں دیتا ہوں کہ آپ جانور ٹرک پہ چڑھاتے ہیں, گاڑی پہ, تھوڑی بہت چوٹ لگ جاتی ہے کھور پہ, ادھر ادھر کوئی زخم ہو جاتا ہے, نشان ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی جانور تکلیف محسوس کرے گا. اگر آپ پائیوڈین وغیرہ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ تھوڑا بہت لنگڑائے گا کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, جیسے ہمارے کو چوٹ لگ جائے, لیکن وہ لنگڑا پن ظاہر نہیں ہے. بالکل جو لنگڑا کے چل رہا ہے, دور سے آپ دیکھتے ہیں آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ بھائی اس میں لنگڑا پن ہے. بھائی جتنا موٹا تازہ جانور ہو, قربان کرنے سے پہلے اس میں یہ واضح لنگڑے پن کا, چاہے زخم کی وجہ سے چاہے بیماری کی وجہ سے, تو ایک ہی ہوتا ہے منہ کھر ہوتا ہے جی, وہ کھر خراب ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کا لنگڑا پن ہو جائے تو پھر وہ قربان نہیں کیا جا سکتا. چوتھا, والکثیر التی لا تنکی, ایسا لاغر عمر رسیدہ بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں میخ اور گودا ختم ہو جاتا ہے, عمر رسیدہ ہو جاتا ہے جانور, تو وہ جانور لاغر جانور بھی قربان نہیں کیتا. وجیدہ گوشت ہانڈی چ پا دیے, ککر چ پا دیے, 3 دہاڑے بھی لگے رہیے تو گلدا نہیں, تو میٹھا سوڈا ہی پا دیے, جو مرضی کر دی تو گلدا نہیں. تو آپ نے فرمایا لاغر جانور نہیں کرنا. گل سمجھ آئی؟ پھر دہراتا ہوں, کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جانور جائز نہیں ہیں. نمبر 1 بہنگا کانا جانور, دوسرا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہے, تیسرا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے, اور چوتھا وہ لاغر اور عمر رسیدہ جانور جس کی ہڈیوں میں میخ ختم ہو جاتی ہے, جدا کام مک جاندہ ہے, وہ بھی نہیں کیتا جا سکتا. ایک صحابی برا بن عازب سے ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی دانت وغیرہ ٹوٹا ہوا ہو, دانت میں کوئی نقص ہو. دوسری ابن حبان کی روایت میں ہے, ان لوگوں نے, برا بن عازب نے جب یہ حدیث بیان کی نا کہ 4 جانور جائز نہیں ہیں, انہوں نے آگے سے کہا انما نکرہ النقص فی السن والاذن والذنب, ہم یہ ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی دانت میں نقص ہو, یا پھر کوئی کان میں نقص ہو, یا پھر اس کے دم میں کوئی نقص ہو, جو دم والے جانور ہوتے ہیں دم میں کوئی نقص ہو. تو سیدنا برا بن عازب نے کہا فَقْرَهُ مَا شِئْتُمْ, جو تمہیں پسند ہے, جو تمہیں نہیں پسند تم اس کو ناپسند کرو, تم اس کو نہ ذبح کرو. وَلَا تُحَرِّمُوا عَلَى النَّاسِ, لیکن تم لوگوں پر اس کو حرام نہیں کر سکتے. اس سے کیا ثابت ہوئی؟ بھئی 4 بڑے عیب ہیں. دم کا کٹا ہوا نا, ساری دم کٹی ہوئی جانور کی کوئی عیب نہیں ہے قربانی میں.
کان کے اندر کوئی چھوٹا موٹا سوراخ ہو گیا, کوئی چیرا شیرا لگ گیا, بھائی یہ عیب نہیں ہے, جانور ہو سکتا ہے. ایک تو داند ہے نا دوندا وغیرہ ہونا, ایک اگر اس کا داند ٹوٹ گیا تو یہ عیب نہیں ہے. تو پنجابی چاکھاں دا کوئی سنگ شنگ پھر گیا تو یہ بھی عیب نہیں ہے. سنگ مکمل طور پر جڑ سے اکھڑا ہوا ہو یا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو یا کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا تو پھر یہ عیب ہے, وہ جانور نہیں کیا جائے گا. ایک روایت آتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سینگ ٹوٹا اور کان کٹا جانور کرنے سے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ روایت اس کی سند میں اختلاف ہے جی. شیخ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں روایت ضعیف ہے, تو شیخ اعظمی صاحب کہتے ہیں روایت حسن ہے. تو میں حسن کے مطابق مسئلہ بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے حسن ہی سمجھ لیتے ہیں کہ سینگ اور اسی طرح کان کے اندر بھی عیب ہونا ایک حد تک عیب ہو تو جانور نہیں لگتا. لیکن سعید ابن المسیب نے اس حدیث کا معنی کیا بیان کیا, انہوں نے کہا العذب النصف وما فوق ذلك ما بلغ النصف وما فوق ذلك. سینگ ٹوٹا ہونا عذب اور کان کا کٹا ہونا یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قربانی میں عیب بنتا ہے. تابعی بیان کرتے ہیں آدھا سینگ کٹا ہو یا آدھے سے زیادہ کٹا ہو, آدھا کان کٹا ہو یا آدھے سے زیادہ کٹا ہو, اس کو عذب کہتے ہیں. لہٰذا ایسا جانور جائز نہیں ہے. تھوڑا بہت سینگ کے اندر نقص آ گیا یا تھوڑا بہت کان کے اندر نقص آ گیا تو انشاءاللہ میرے بھائی عیب نہیں ہے. ہاں وہ یہ برا بن عازب والی بات, بھئی آپ کو ناپسند ہے تو آپ اس سے زیادہ خوبصورت لے کے آئیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, آپ سب سے محبوب ترین اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو وہ انشاءاللہ اور زیادہ بہتر ہے. کان اور آنکھیں اچھی طرح چیک کر لیں چاہیے. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن. سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ہم ان کے کان اور آنکھیں اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ کان کٹا ہوا نہ ہو اور اس کا سینگ وغیرہ اور آنکھوں کے اندر مسئلہ بہنگا وغیرہ نہ ہو. قربانی کے جانور کی عمر, 3 طرح کے جانور, میں نے 4 جانور بیان کیے نا جن کی قربانی 4 نسلوں کی ہو سکتی ہے. ان میں سے 3 اونٹ, بکری اور گائے. اونٹ, بکری اور گائے, چوتھے کو بیچ میں شامل نہیں کرنا, چوتھے کو بعد میں بتاؤں گا. اونٹ, بکری اور گائے, یہ 3 جانور 3 نسلیں ایسی ہیں جن میں جانور کا ہر صورت میں دوندا ہونا یعنی 2 دانتا ہونا شرط ہے. اگر وہ نہیں ہے تو قربان نہیں ہو سکتا. سال دا تے 2 سال دا تے 2.5 سال دا تے 3 سال دا تے کچا کھیرا تے پکا کھیرا ہے تے رنیا ہویا کھیرا نہیں, کوئی گل نہیں ہے جناب. ہیں تے کدو کش کیتا ہویا کھیرا ہے تے میش کیتا ہویا کھیرا نہیں, کوئی کھیرے شیرے والی بات نہیں. میں حدیث سنانے لگا ہوں صحیح مسلم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن. تم نہ ذبح کرو, نہ کرو مگر دوندا جانور مسنہ. اگر کسی کو عربی سے تھوڑی بھی شغف ہے عربی زبان سے تو سن, دانت کو کیا کہتے ہیں؟ سن. کیا کہتے ہیں؟ سن. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قصاص میں السن بالسن, دانت کے بدلے دانت, تو یہ مسنہ اسی دانت سے نکلا ہے. آپ نے فرمایا نہ تم کرو مگر دوندا جانور. ہاں اگر تم پر تنگی ہو جائے تو پھر بھیڑ کی نسل کا کھیرا کر لو, وہاں کھیرا چل سکتا ہے جناب. ٹھیک ہے, بھیڑ کی نسل کا کھیرا کر لو. 1 سال کا کول بھی اس کی عمر میں موجود ہے, امام نووی نے ذکر کیا ہے, اور 6 مہینے کا کول بھی موجود ہے, امام نووی نے شرح نووی کے اندر یہ بیان کیا ہے. بھیڑ کی نسل سے کھیرا ہو سکتا ہے, مطلق ہو سکتا ہے. جہاں تک گائے ہے یا اونٹ ہے یا بکری ہے, اس میں قربانی کے اندر اگر دوندا جانور نہیں کریں گے, جو دوندا نہیں ہوگا تو وہ قربان ہی نہیں ہوگا. چاہے ہمارے وہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی صاحب بیان کرتے تھے ایک جانور دی عمر کتنی ہو جائے جنہیں نوح علیہ السلام دی عمر ہے تے دوندا نہ ہوئے تے وہ جانور قربان نہیں ہو سکتا. بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا دوندا جانور تو علاوہ قربان. اگلا مسئلہ جی, بھیڑ کی نسل کا جو کھیرا ہے یہ دوندا جانور مل رہا ہو نہ مل رہا ہو, گنجائش ہو نہ ہو, اس میں اتنی وسعت ہے یہ مطلق طور پر کھیرا کرنا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں زحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجذع من الضأن, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیڑ کی نسل کے کھیرے کیے ہیں. بھیڑ کی نسل کے کیا کیے ہیں؟ کھیرے کیے ہیں. اور کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, ان کے دور کے اندر قربانی کے بکری کے جانوروں کی نا جو بکری ہے اس کی قیمت بہت اوپر چلی گئی, عزت الغنم. تو کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجزا یوفی ما یوفی منہ السنی, بے شک بھیڑ کی نسل کا جو کھیرا ہے
وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو عام بکری سے دوندا کرتا ہے. تو لہٰذا بھیڑ کی نسل کا تنگی ہو نہ ہو، پیسے ہوں جیب میں نہ ہوں، آپ بھیڑ کی نسل جائیں منڈی کے اندر، کوئی دوندے شوندے کی اس میں شرط نہیں ہے، آپ خریدیں اور لے آئیں. ہاں اس میں بھی دوندا کریں تو افضل ہے. تنگی کا کیا مطلب ہے؟ تنگی کے دو مطلب ہیں. مارکیٹ سے جانور شارٹ ہو جائے، نبی پاک نے دوندا کرنا ہے، تنگی ہو جائے تو بھیڑ کی نسل کا جزا کر لو. تنگی کا کیا مطلب ہے؟ یا مارکیٹ کے اندر دوندے جانور شارٹ ہو گئے ہیں نمبر 1 ان 3 نسلوں سے، یا پھر جانور تو وافر ہیں، آپ کی جیب وافر نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بھیڑ کی نسل کا جزا خرید لیں. اور بھیڑ کی نسل کا جزا تنگی کے بغیر بھی کر لیں تب بھی جائز ہے. اگلا مسئلہ جی، قربانی اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے کر لے، عید کی نماز سے پہلے کر لے تو اس کی قربانی نہیں ہے. ایک صحابی نے کر لی، ابو بردہ رضی اللہ تعالی نے کر لی، نبی پاک کو آ کے بتایا، نبی پاک نے فرمایا شاتو کا شاتو لحمن، تیری بکری گوشت کی بکری ہے، گوشت کھاؤ موجیں کرو، قربانی تیری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کیا کروں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پٹھوری ہے، ایک گھر کی پٹھوری ہے اور بکری کی نسل سے ہے، دوندی نہیں ہے مسنہ، کیا کر لوں؟ اب اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ بکری کی نسل سے دوندا لگتا نہیں ہے، کھیرا لگتا نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکا ہوں، مسئلے کا پتہ نہیں تھا، آپ نے اس کی جگہ اور کر، اور ہے نہیں، گھر میں ایک پٹھوری ہے جو بکری ہے اور وہ کھیرے دوندے جانور سے بہتر ہے لیکن ہے کھیری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کر لے، وَلَن تَصْلُحَ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے، بکری کی نسل کا کھیرا تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے جی. اگلا مسئلہ جی، جس بندے کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو اور نیت ہو، ثواب لینا چاہتا، وہ کیا کرے؟ وہ 10 دن بال ناخن نہ کاٹے، بھائی کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 دن پہلے بال کاٹے نہ کاٹے، اس پر پابندی نہیں ہے. اس پر پابندی یہ ہے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایک بکری ہے، وہ گھر کے بچوں کا دودھ شودھ پورا ہو جاتا ہے کہ میں اس کو قربان کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک گل بھی انہیں آ کے قربانی والے دیہڑے پوچھی، پہلے 10 دیہڑوں نے پابندی کی تھی کو نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں اس کو ذبح کر دوں. اب صحابہ کا جذبہ دیکھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، گھر کا دودھ پورا کرتی ہے. آپ نے تو نہ کر، تو یہ کر لے کہ تو جا کے اپنے بال اور ناخن کاٹ لے. لفظ پہ غور کرنا ہے، بال اور ناخن کاٹ لے، یہ تیری اللہ کے ہاں انشاءاللہ پوری قربانی کا ثواب ہو جائے گا. پہلے 10 دن وہ جو قربانی کرنے والے پر 10 دن بال ناخن کاٹنے کی پابندی ہے، وہ اس ماڑے بندے پر نہیں ہے. یہ کاٹے نہ کاٹے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے یہ ہے کہ تو نیت رکھتا ہے، تیری نیت خالص ہے، اللہ نیتاں نہ سودے ہوندے نے، اللہ نیت والے کو اجر دے سکتا ہے. لہٰذا تو کیا کر لے، 10 ذو الحجہ کو عید کی نماز پڑھ کے نکلے، لوگ جانور ذبح کر رہے ہوں، تو اپنے بال ذبح کر دے، تو اللہ تجھے قربانی کا ثواب دے. پہلے 10 دن کی پابندی اس پر نہیں ہے. گائے کی قربانی، بکر کی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اگلا مسئلہ جی، گائے اور اونٹ میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. کتنے؟ 7 بندے. 10 کا بھی قول موجود ہے، میں آگے بیان کرتا ہوں. 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں اونٹ میں اور گائے میں. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ تھے البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7. ہم نے نبی پاک کے ساتھ حدیبیہ کے سال، نبی پاک کے ساتھ حدیبیہ کے سال گائے بھی 7 بندوں کی طرف سے کی اور اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے کیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. لہٰذا گائے میں بھی کتنے اسے ہو سکتے ہیں؟ 7. اونٹ میں بھی کتنے ہو سکتے ہیں؟ 7. 10 کا بھی قول موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو قربانی کا وقت آ گیا، تو ہم اونٹ کے اندر، گائے کے اندر 7 بندے شریک ہو گئے اور اونٹ کے اندر 10 بندے شریک ہو گئے. لیکن اس روایت کی سند میں کلام ہے. اس روایت کی سند میں کیا ہے؟ کلام ہے. تو راجے یہی معلوم ہوتا ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7 والی. تو راجے یہ ہے اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں اور گائے میں بھی 7 حصے ہیں. 10 والی روایت کمزور ہے، یہ شاذ روایت ہے. شیخ اعظمی صاحب نے بھی کہا ہے اور اس طرح شیخ زبیر لزئی صاحب نے اس روایت کو ضعیف ہی کہا ہے، اور یہ روایت ضعیف ہی ہے 10 والی. اگر کوئی اس کو حسن سمجھتا ہے تو پھر کیا کرے بھائی، وہ 10 میں اگر شریک ہوتا ہے تو اس روایت کے ہونے کی وجہ سے جس کو ہم ضعیف سمجھ رہے ہیں وہ ضعیف نہیں سمجھ رہا، لہٰذا ہم اس پر فتویٰ نہیں لگائیں گے.
میرے استاد محترم مولانا یوسف قصوری صاحب کہتے تھے میں کئی معاملے کے اندر سختی کرتا تھا نا، میٹنگ سازا کی چل رہی ہوتی تو میں جناب گرجنا شروع کرتا، تو میرے استاد محترم کہتے یار عبد المنان نا کسی نے جین دا حق بھی دینا چاہیے، تو یہ منو انہوں کی گل بڑی یاد ہے، میں پھر پلے بن لی ہے کہ یار ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے، شیخ زبیلی ضعیف صاحب کہتے ہیں ضعیف ہے، شیخ اعظمی صاحب کہتے ہیں ضعیف ہے، اور دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ بندہ کہتا ہے یہ روایت ہے، وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا حکم بتاتا ہے کہ بھئی روایت حسن ہے، تو ان کی کریے وہ گولی مار دی ہے، بھائی کر لے، اگر تو 10 ڈالنے ہیں تو ڈال لے، احتیاط اسی میں ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ 7 ہی اونٹ میں بھی ڈالے جائیں اسے۔ ایک قربانی کتنی؟ ایک قربانی، چاہے ایک بکری ہو، چاہے ایک حصہ ہو، چاہے ایک قربانی ہو، وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، چاہے سارے گھر کے افراد کماتے ہوں، چاہے ایک بندہ کماتا ہو۔ جب ان کا کھانا پینا نفع نقصان سارا اکٹھا ہے تو گھر کے اندر ایک فرد قربانی کر دے، گھر کا سربراہ، چاہے ایک والد صاحب ہیں اور نیچے ان کے جوان پتر ہیں، سارے ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کا نفع نقصان کھانا پینا یہ وہ سارا جمع خرچ اکٹھا ہے، ایک قربانی کر دیں چاہے کروڑ پتی ہوں، اللہ کی قسم سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ گل سمجھ آئی ہے؟ تو جے وکری وکری کرن تو ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جڑا خوشی نال نیکیاں کرے تو اللہ تے پھر بڑی قدردانی کرن والا ہے نا، انہوں ڈکن والا کون ہے جڑا آپ کو زیادہ کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک قربانی کافی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھر تھے؟ ماشاءاللہ 11۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کبھی ایک مینڈا کبھی 2 مینڈے کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کیسے؟ ایک مینڈے پر چھری چلا رہے ہیں سارے گھر والوں کی طرف سے، اور میں اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس کو قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ بات سمجھ آئی؟ ایک مینڈا ہے تو گھر والوں کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے۔ 11 علیحدہ علیحدہ گھر تھے، نبی پاک نے 11 مینڈے کیے نہیں، کبھی 2 کرتے تھے کبھی 1 کرتے تھے۔ تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم قربانی کریں گے تو اگر علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں استطاعت ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ میں قربانی میں اسراف کو بھی پسند نہیں کرتا، بھئی قربانی میں بھی اعتدال کرنا چاہیے، اور بھی صدقہ خیرات ہیں اور بھی فقراء مساکین کے معاملات ہیں۔ پہلے لبرل لوگوں کے ہم نے لتاڑا نا، تو اب آپ کو لوگوں کو بھی کہنا چاہیے بھئی اللہ نے آپ کو مال دے دیا ہے تو کروڑاں روپیہ صرف قربانی دے خرچ کرنا نہیں ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، فقراء ہیں، یتامہ ہیں، اور بھی معاملات ہیں دنیا کے اندر۔ غالب نے کہا نا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی راحتیں ہیں وصل کی راحتوں کے سوا، تو آپ صرف ایک ہی کام کرنے لگیں کہ قربانی۔ مجھے اس بات پہ نا میں یہ شیخ صاحب بات کروں، یہ آتا ہے کہ فلاں بندے نے نا اتنے کروڑ کا 50 لاکھ کا ایک ویڑا لیا تو گوشت دے جو نکلنا ہے 15 من۔ میں کہ یار کڈا جھلا بندہ ہے، جو سرگودی زبان چاکھاں وات کڈا جھلا بندہ ہے، تو 15 لاکھ دے 15 ویڑے لیندا تے کنا قربانیاں دا گوشت ملدا؟ صرف سونا ہونے واسطے تے اونچا قد ہونے واسطے تو 15 لاکھ روپیہ دے سڑیا کرما والیا۔ مطلب تو دیکھ نا یہ بھی ایک اسراف ہے۔ یہ سب سے پہلوان جانور کراچی کی منڈی کے اندر بکا ہے جی، کتنا جی 10 کروڑ مول لگا ہے، وہ 10 کروڑ مول لا کے بھی تو جو نکلنی چربی ہے، ٹھیک ہے خوبصورتی ہے وہ، لیکن اللہ کے بندے یہ 10 کروڑ پے کی تو قربانیاں کرتا، تو اونٹ نہر کرتا، کوئی 100 اونٹ نہر کرتا، تجھے کتنا ثواب ملتا؟ تجھے کتنے جانور کتنے فقراء مساکین کو گوشت ملتا؟ تو 15 من کا 20 من کا تو نے ایک جانور خریدا ہے اور لگا دیا تو نے اس پہ 50 لاکھ روپیہ۔ یہ اسراف ہے، یہ قربانی کی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر والے ایک قربانی کرتے تھے، اب ہمارے گھر والے کہتے ہیں ہمارے بیوی بچے ہم پر سختی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہر ایک کی طرف سے قربانی کرو، صحابی کہہ رہے ہیں، وہ گل ادو ہی شروع ہو گئی سی ہے، تو کہتے ہیں اب ہم زیادہ قربانیاں نہ کریں تو ہمارے پڑوسی بھی ہمیں بخیل سمجھتے ہیں کہ کنجوس ہو گئے، وہ اڈا اتنے بڑے فیکٹری کے مالک ہیں، مالدار ہیں، دیکھو جی قربانی بکرا لیندا ہے، بڑا احسان کیتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک کیتا ہے، میں جمعے بھی گل کی، اس نے بالکل ٹھیک کیتا ہے، کروڑ پتی ہونے دے باوجود ہی کی قربانی دیتی ہے، یہی سنت ہے بھائی، اتنی کافی ہے، باقی اللہ کے راستے میں دوسرے مصارف کے اندر مال خرچ کرو، تے پڑوسی دیاں گلاں دی تینوں ٹینشن لین واسطے ضرورت نہیں، جے تو اودیاں گلاں دی وجہ تو قربانی کیتی ہے تے قیامت والے دہاڑے مل کوئی نہیں پینا، بھو والا مل بھی نہیں پینا، تے جے اللہ واسطے کیتی تے ایک کی کافی انشاءاللہ۔ اسراف قربانی میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا وقت جو ہے نا یہ عید سے پہلے ہے، عید کی نماز کے بعد ہے۔ قربانی کے 3 دن اتفاقی ہیں، کتنے؟ 10 11 12 اتفاق ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس پر، چوتھے دن میں اختلاف ہے، کتنا؟ تو بھائی احتیاط ہے، سب سے افضل دن کون سا ہے قربانی کا؟ 10 تے تیجے دہاڑے چوتھے تے جان دی لوڑ کی ہے، تے جے جانا پہ جائے تو مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن قربانی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی نص ہے، امام شافعی نے اس پر قیاس بھی کیا ہے کہ بھائی جو حج کے مناسک ہیں، جو روایتیں آتی ہیں نا 4 دن کی، وہ ساری ضعیف ہیں۔ 4 دن کی 4 دن قربانی کرنے کی جو روایات آتی ہیں وہ منقطع اور ضعیف ہیں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، لیکن قربانی ہم 4 دن سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی قرآن مجید کو آپ پڑھ لو،
یوم النحر کو، اور حاجی جو مناسک ادا کرتا ہے، یہ قربانی مناسک وہاں سے آیا نا حج سے، تو مینا میں کتنے دن قربانی ہوتی ہے اور کتنے دن کنکری ماری جاتی ہے؟ 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو. تو عام مسلمان بھی 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 تک قربانی کر سکتا ہے. اور اس سے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سے اقوال بھی صحیح سند سے موجود ہیں کہ 4 دن کی قربانی ہے. بعض صحابہ سے 3 دن کا قول موجود ہے اور بعض صحابہ سے 4 دن کا قول موجود ہے. مسئلے میں وسعت ہے، جڑا چوتھے دہاڑے کرے تو تسی منع نہیں کرنا، تے جڑا تیسرے دہاڑے تے ڈٹ جے تے اسی اونوں الانا نہیں ہوتا. تو 3 دن ہی رکھ پکا. لہٰذا وہی بات نا میرے استاد، لوگوں نے جین دا حق تے دینا چاہیے نا. مسئلے ختم ہو گئے جی. قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے جی، یہ سنت ہے، ذبح اپنے ہاتھ سے کریں. قربانی میں چھری کو تیز رکھنا چاہیے، آسان کرنا چاہیے. قربانی کرنے کی دعا کیا ہے جی؟ نبی پاک نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اور بھی دعائیں پڑھتے تھے. آپ کو نہیں آتی، آپ نے صرف کہنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر. کیا کہنا ہے؟ تے اللہ اکبر 3 باری نہیں کہنا. ساڈے کسائی 3 باری آخ دینا، وہ پتہ نہیں انہیں کتوں سیکھ لیا. بھائی بسم اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں ہے. بسم اللہ واللہ اکبر ذبح کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہم تقبل من محمد و من آل محمد و من امت محمد. اے اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کر لے. اگر آپ کو یہ عربی میں لفظ آتے ہیں تو کیا بات ہے، نہیں آتے تو پنجابی زبان ہی جگڑا اللہ سمجھدا نہیں ہے، دعا اللہ سمجھ لینا ہے. آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر تو پنجابی میں نہیں ہو سکتا، یہ تو وہی لفظ کہنے پڑیں گے. اس کے بعد کہہ دیں اللہ میری طرفوں قبول کر لے تے میرے گھر والوں کی طرفوں قبول کر لے. تے امت دی گل کہنی تسی نہیں، کیونکہ امت سرکار دی ہے تہاڈی نہیں. تے جنہاں دی امت ہے سی وہ ثواب ہی شامل کر سکدے سی، اسی کر سکدے نہیں. تے گوشت کرنا کیا ہے جی؟ میں جمعے میں یہ کہا ہے کہ بھئی وڈے وڈے فریج لینے نے تے سٹاک کر لینے تے اگلے سال تک تے چلنا ہی چاہیے. نہیں میرے بھائی قربانی کا مقصد، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قربانی کی صدقہ کیا تو نبی پاک آئے تو کہا اللہ کے نبی یہ دستی بچ گئی ہے، باقی سارا بنٹ گیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ بچہ وہ ہے جو صدقہ کر دیا ہے، جو صدقہ کیا بچہ تو وہ ہے، وہ اللہ کے ہاں جمع ہو گیا، ذخیرہ ہو گیا اجر کے لیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں خود بھی کھاؤ اور فقیر مسکینوں بھی کھلاؤ. لہٰذا خود بھی کھائیں، اور اس میں کوئی حصے 3 حصے کرنے والی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں 3 حصے والا کہ برابر برابر 3 حصے کرنے ہیں. بھائی آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، فقراء کو دے سکتے ہیں، مساکین کو دے سکتے ہیں. بہرحال سارا خود کھانا محلے نظر ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ حج وچ کیا ہے کہ خود بھی کھاؤ تے فقراء مساکین نو بھی دو. جڑا کلا ہی کھا رہا ہے اور قرآن مجید دی آیت عمل نہیں کر رہا. عقیقہ ایک بالکل سادے 2-3 مسئلے ہیں، کوئی اس میں فلسفے والی بات نہیں. عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں، عقیقے کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا. عقیقے کا مطلب ہے خون بہانا، جانور ذبح کرنا. بچے کی پیدائش پر 7ویں دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ کہتے ہیں جی. عقیقے کے اندر عقیقہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. بعض جمہور علماء امت فقہا کہتے ہیں کہ عقیقہ سنت مؤکدہ ہے صاحب استطاعت پر بھی. لیکن شیخ الاسلام نے تیمیہ، شیخ ابن عثیمین ایک حدیث کی بنیاد پر، اور ہمیں بھی رجحان یہی لگتا ہے کہ صاحب استطاعت پر عقیقہ واجب ہے. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے اپنے عقیقے کے بدلے میں. کیا رکھا ہوا ہے؟ گروی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے لیا 10,000 روپے قرض، تو میں نے اپنی کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس کیا رکھوا دی؟ گروی رکھوا دی. اب گروی چھڑوانا اور قرض واپس کرنا بندے پہ لازم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو نبی پاک نے عقیقے کو اور بچے کو گروی کہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو عقیقے کے عوض میں بچہ رب کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا اور اس کا سر مونڈا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا. یہ سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر حدیث ہے. لہٰذا گروی ہے. گروی کا معنی کیا؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا گروی کا معنی یہ ہے، آتا ہے نا حدیث میں بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے، ماں باپ صبر کریں تو کل قیامت کے دن وہ اپنے نافے سے پکڑ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا اور اپنے باپ کی سفارش کرے گا. تو گروی رکھے ہونے کا اس طرح حافظ قرآن سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، مومنین دوسرے مومنوں کی سفارش کریں گے. تو جس باپ نے استطاعت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی عقیقہ نہیں کیا ہوا تھا یا بیٹے یا بیٹی کا، تو اگر وہ بچہ قیامت کے دن اپنے ان والدین کی سفارش نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ اس نے گروی چھڑوائی نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے. یہ عقیقے کا معنی ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے
ایک بکری۔ دوسرا مسئلہ، بکری ہی صرف ہو سکتی ہے، بکرا، مینڈا، چھترا، دمبا، مذکر ہو مؤنث ہو، یہی ہو سکتا ہے۔ نہ اونٹ نہر ہو سکتا ہے عقیقے کے اندر، نہ گائے ذبح ہو سکتی ہے، نہ اونٹ میں حصے ڈالے جا سکتے ہیں، نہ گائے میں حصے ڈالے جا سکتے ہیں عقیقے کے اندر۔ دلیل میں آگے دوں گا انشاءاللہ۔ 2 بکریاں لڑکے کی طرف سے، تو بکری کا مطلب مؤنث نہیں ہوتا، بکری جنس پہ بولا ہے، مذکر و مؤنث دونوں پر، تو بکرا، چھتا، مینڈا، دمبا۔ شرط کیا ہے اس میں؟ کیا قربانی والی شرطیں، دوندے ہونا اور یہ سارے عیوب جو بیان کیے، کیا عقیقے میں شرط ہیں؟ مسئلہ غور سے سمجھ لیں بھائی، قربانی والی شرائط، دوندہ ہونا اور عمر، اس طرح کی یہ شرائط عقیقے کے اندر نہیں ہے۔ عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوندہ ہونے کی شرط لگائی وہ آپ نے قربانی کے اندر لگائی، ہدی کے اندر لگائی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کی کسی حدیث میں، صحابہ کرام میں سے کسی سے، خلفائے راشدین میں سے کسی سے نہیں ملتا کہ وہ عقیقے کے اندر کہتے ہوں کہ بھائی دوندہ ہونا شرط ہے۔ کوئی دوندہ ہونا شرط نہیں ہے۔ کھیرا لیں، گوشت کھانے کے قابل ہو، جتنا آپ کو سستا مل سکتا ہے، لوگوں پر آسانی کریں۔ لوگ اس وجہ سے عقیقہ نہیں کرتے کہ بھائی اتنا مہنگا جانور، ظاہر ہے دوندہ جانور مہنگا ملتا ہے، عام دنوں میں بھی مہنگا ملتا ہے، لیکن اگر کوئی کھیرا ہو تو 8-10 کلو اس کے نیچے، اس کے اوپر گوشت ہو تو آپ لے سکتے ہیں آرام سے، وہ آپ کو 10-12 ہزار روپے میں، 15 ہزار روپے میں مل جاتا ہے۔ تو ایک متوسط درجے کا تنخواہ دار بندہ بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ قربانی والی شرطیں لگائیں تو پھر چنگا بھلا تگڑا بندہ بھی قربانی عقیقہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپریشن کے اخراجات بھی آج کل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو قربانی والی شرطیں نہیں ہیں۔ اگلی بات، کیا عقیقے کے اندر گائے یا اونٹ نہر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ بن ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، نوفیس عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، صحابی رسول ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، سید عائشہ کے بھائی ہیں۔ تو آگے سے کہا گیا، فقیل علی عائشہ تھا، سید عائشہ کو کہا گیا، یا ام المومنین اخی عنہ بالجزور، سید عائشہ سے کہا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتیجا دیا، آپ کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ام المومنین آپ اونٹ کے ساتھ عقیقہ کریں۔ کس کے ساتھ عقیقہ کریں؟ اونٹ نہر کریں۔ ماں جی کا جواب سنیں جی، ماں جی نے کہا، فقالت معاذ اللہ، اعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اونٹ نہر کریں عقیقے میں۔ سید عائشہ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتانی مکافیتان، سید عائشہ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، عقیقے کے اندر اونٹ نہر کروں، ایسا میں نہیں کروں گی، بلکہ جو نبی پاک نے فرمایا وہ کروں گی کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے چھترے یا بکریاں چھتریاں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری چھتری۔ تو یہ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ 301 پر حسن درجے کی روایت موجود ہے۔ تو سید عائشہ کے فہم سے کیا معلوم ہوا؟ یار جواب دیو نا انہیں، میں تقریر نہیں جے کیتی، خطاب نہیں جے کیتا، میں کلاس پڑھائی جے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ عقیقے کے اندر اونٹ نہر نہیں ہو سکتا، تے جے اونٹ نہر نہیں ہو سکتا تے پھر قربانی وچ گاں وچ سے بھی نہیں پہ سکتے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اور کوئی مسئلہ عقیقے کے سوال؟ ہاں، 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ 7ویں دن کیا ہے؟ سنت ہے۔ نبی پاک نے حدیث میں 7ویں دن کا لفظ بولا ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے، استطاعت نہیں تھی، پریشانی تھی، بعض اوقات بچہ بیمار ہوتا ہے، نرسری میں ہوتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرے؟ ایک قول تو علماء کا موجود ہے جو بالکل ظاہری ہیں، جو بالکل جناب ڈاڈے بندے نے جڑے، وہ کہتے ہیں نبی پاک نے حدیث بولیا بس 7ویں دیہڑے، جو 7واں گزر گیا تو عقیقے دا ٹائم ہی گزر گیا ہے۔ دلیل مثال کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3، تو اگر کسی بندے کو پہلے پیسے نہ ہون تو 5ویں دیہڑے پیسے ہون تو پھر قربانی کرے تو ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، ٹائم ہی گزر گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یوم عرفہ، عرفہ جو ہے یہ حج ہے، اگر 9 ذوالحجہ گزر گیا اور بندہ عرفہ میں نہیں پہنچا تو پھر بے شک سارا سال جا کے عرفہ میں بیٹھا رہے، حج ہو سکتا نہیں۔ ان علماء کے نزدیک 7ویں دن عقیقہ ہے، اگر 7واں دن گزر گیا اس کے بعد وہ عام صدقہ عقیقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں واللہ عالم بالصواب، یہ جمہور علماء امت کا اور فقہا کا اور محدثین کا قول ہے کہ بھائی 7ویں دن کرنا سنت، مسنون اور افضل ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 7واں دن رہ گیا تو اس کے بعد بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 14ویں دن، 21ویں دن کی جتنی بھی روایات آتی ہیں وہ ساری غیر ثابت ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ پھر 8ویں دن کریں یا 9ویں دن کریں، یا جب آپ کو استطاعت ہو کر لینا چاہیے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے حدیث سنی کہ عقیقے کے بدلے میں بچہ گروی رکھا ہوا ہے،
تو میں نے پیسے دینے تھے 7 تاریخ کو ایک بندے کو, تو اپنی گروی چھڑانی تھی, میں پیسے لے سی 10,000 روپے, تو جیڑی میری گروی سی وہ سی 20,000 روپے دی, تو ہوں 7ویں دیہڑے میں پیسے نہیں دے سکیا, تو کیا مینوں 8ویں دیہڑے دے کے اپنا 20,000 واپس نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے. تو لہٰذا 7ویں دن نہیں کر سکا, گروی ابھی بھی پڑی ہوئی ہے, تو لہٰذا اس مہلت میں نہیں میں کر سکا, لہٰذا 8ویں دن بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے آگے بھی کیا جا سکتا ہے جب استطاعت ہو. کیا بندہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے جس کے والدین نے نہ کیا ہو؟ بھائی عقیقہ کرنا والد کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے اپنا عقیقہ کرنا. گال سمجھ آئی ہے؟ میرا عقیقہ کرنا میرے ابا جی کی ذمہ داری تھی, میں ان کے ہاں اولاد پیدا ہوا تھا, ان کی ذمہ داری تھی, میری ذمہ داری نہیں. میری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں ان کا کروں. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے, اگر والد صاحب نے نہیں کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھاگ لگا دیے ہیں, تو والد صاحب تے جڑا عقیقہ کرنا ہے سی, پہلے تو گل ہے انہوں نے تاں ہی نہیں کیتا, انہوں نے استطاعت نہیں سی. دوجی گل ہے وہ کھاندے پیندے سی لیکن انہوں نے مسئلے دا پتہ نہیں سی, اتنا علم نہیں تھا. تو اب آپ والد صاحب کی وہ ذمہ داری کہ میں وہ جڑا والد صاحب تے پار سی نا وہ میں لا دینا. جہاں والد صاحب فوت ہو جائیں تو بیٹا اپنے والد صاحب کا قرض ادا کر سکتا ہے, بیٹا والد صاحب کی طرف سے اس کے فرضی روزے رکھ سکتا ہے, حج کر سکتا ہے, والد صاحب فوت ہو جائیں دنیا سے چلے جائیں. تو یہ بھی والد صاحب پر ذمہ داری تھی, آپ پر ہے نہیں اپنا عقیقہ کرنا, لیکن اگر والد صاحب کی ذمہ داری آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں. والد صاحب کا قرض اللہ تعالیٰ سے آپ اتار رہے ہیں. بھائی یہ مسئلے جو میرے ذہن میں تھے, علم میں تھے, میں نے سادہ سادہ بیان کر دیے ہیں اور انداز بھی سادہ رکھا ہے تاکہ آپ کو صحیح مسئلے سمجھ آئیں. کوئی کسی قسم کا سوال ہو عقیقے کے حوالے سے یا قربانی کے حوالے سے جو مجھے یاد نہ رہا ہو یا میں نے بیان نہ کیا ہو یا میں نے جو بیان کیا اس پر آپ کو کوئی وضاحت چاہیے ہو, آپ پوچھ سکتے ہیں, بے جھجک پوچھیں. جی 10 منٹ میں نماز ہے اور ابھی ہمارے پاس 17 منٹ ہیں, ٹھیک ہے؟ ہاں کٹے کی قربانی تو بڑی لذیذ قربانی ہوتی ہے نا جی. اچھا میں نے بیان کیا جانور کتنے ہیں؟ 4, تے کٹا چوتھے وچوں ہی ہے, کٹا پنجواں نہیں. گل سمجھ آئیے؟ کٹا چوتھا ہے, پنجواں نہیں. میں 4 تے زور اس گلے لایا سی بھائی جدو اسی کہنے نا بھینس دی قربانی ہو سکتی ہے, بندے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیتی, تو بھائی 4 جانور نبی پاک نے بیان کیے ہیں, تو بھائی ہم کہتے ہیں آپ کو غلطی لگی ہے گل سمجھنے سے. نبی پاک نے بھیڈو کیتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی والا دمبا کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسٹریلین گائے کی ہے, نبی پاک نے جرسی کی ہے, نبی پاک نے سائی وال اور چولستانی کی ہے. چلو سارے چھوڑ دو, اور بھائی جو بلتستان کا یاک ہوتا ہے دیکھا ہے کسی نے؟ بلتستان کا جو یاک ہوتا ہے بڑے اس بال ہوتے ہیں اور سینگ ہوتے ہیں, اور جدو سانو انگریزی بھی پہلا قاعدہ پڑھاندے سی تے وائے فار کیا بولتے تھے؟ یاک. اچھا بس اسی بھی وہ تصویر تے ہی دیکھے ہے, تو کچھ دن پہلے پھر میں جدو اس مسئلے نو اگے دیکھا نا تو پھر میں گوگل کر کے وہ تصویر پھر لئی ہے. پہلے میں وہ تصویر سوائے وہ پہلی کلاس دے قاعدے تے 30 سال پہلے ہی ویکھی ہے. تو یاک جو ہے وہ بلتستان کی گائے ہے, جیسے آپ کی دیسی اور ولاتن ہے, تو کیا اس کی قربانی بلتستانی نہیں کر سکتا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاک کیا ہے, آپ کے علاقے میں پایا جاتا تھا, بلکہ کسی علاقے میں پورے پاکستان میں نہیں پایا جاتا, صرف ایک مخصوص علاقے کے اندر بلتستان اور گلگت کے اندر پایا جاتا ہے. تو بھائی نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو 4 اصناف بہیمۃ الانعام کی بیان کی, مامن البقر اثنین, گائے میں سے بکر میں سے 2 یعنی مذکر اور مؤنث. تمام اہل لغت 1300 سال تک ایک اللہ کی زمین پر ایسا لغوی نہیں ہے, ایسا فقیہ نہیں ہے, ایسا محدث نہیں ہے جس نے اس بات کا انکار کیا ہو کہ جاموس بھینس گائے کی نو نہیں ہے, نسل نہیں کہنا, جنس نہیں کہنا, کیونکہ ان کا آپس میں کراس نہیں ہوتا, کچھ فرق ہے. یہ پانی کو پسند کرتی ہے اور گائے پانی سے بھاگتی ہے, وہ اس کا جو پریگنینسی کے بعد اس نے جو ہے نا اس کی بچے کو جنم دینا ہے وہ 8 مہینے کے بعد ہے, وہ 10 مہینے, کچھ فرق ہیں. تو لہٰذا یہ ایک جنس ہے نا, جنس کے تحت 2 نوعیں ہیں, تو تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے. تو جو کہتے ہیں بھائی کراس نہیں ہو سکتا, تو ہم نے کہا بھائی جو یاک ہے اس کا پھر جو ہے نا یہ آپ کی دیسی نسل کے ساتھ کراس ہوتا ہے یا اس کے معاملات ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اور چکی والے دمبے کے ساتھ عام جو ہے وہ چھترا ہے اس کا معاملات نہیں ہوتے. تو لہٰذا ہے وہ بھیڑ, کیا کراس نہ ہونے کی وجہ سے آپ بھیڑ کی نسل سے چکی والے کو نکال دیں گے؟ تو جو کہتے ہیں نہیں مسنون قربانی کرنی چاہیے, میں کہ مسنون قربانی کیڑی ہوندی ہے؟ مسنون قربانی یہی ہے کہ ان 4 جانوروں سے باہر نہ نکلو. لیکن 4 جانوروں کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی نے اگر مسنون اس طرح کی کرنی ہے تو پھر ڈھونڈ کے لے آؤ عربی نسل دی گائے تے وہ کرو, پھر مسنون ہے. تسی تے جرسی کر رہے ہو, تسی ولایتن کر رہے ہو, تسی سائی وال کر رہے ہو, تسی رڑا کر رہے ہو, تسی چولستانی کر رہے ہو, تے کہندے ہو نبی پاک دی سنت, تے جے اسی مجھ کریے تے پھر آندے ہو سنت نہیں رہی.
بھائی امام احمد ابن حنبل سن لیں، صحیح سند سے ثابت ہے امام احمد بن حنبل سے، اور امام اسحاق بن راہویہ جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کے مشورے پر امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے۔ ان سے پوچھا گیا امام احمد ابن حنبل سے، کیا جاموس، اس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں بھینس کو، کیا اس میں بھی گائے کی طرح، بکر کی، عام بکر کی طرح 7 حصے ہوں گے؟ امام احمد بن حنبل کا جواب سنیں، انہوں نے کہا لا اعلم خلاف ھذا، میں اس بارے میں علماء میں اور اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں جانتا احمد ابن حنبل۔ تے جڑا بندہ سانوں آ کے کہندا نا او یہ نسل ہی وکری ہے تے فلاں ہے تے نواں کٹا نہ کھولو، میں انہوں سادی جی گل کرنا، میں نے یار سانوں تے تو پڑھا لے لیکن امام احمد ابن حنبل نوں نہ پڑھا، خدا دا واسطہ تینوں پتہ نہیں تو گل کتھوں پہ کرنا ہے؟ ہاں ہم مقلد نہیں ہیں، نبی پاک کی واضح حدیث ہو اور اس کے مقابلے میں امام کا قول آ جائے ہم مانتے نہیں۔ انہوں نے مقابلے جب عبداللہ بن حضرت عمر کا حج تمتع منع کرنا آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے مانا نہیں۔ لیکن یہاں نبی پاک کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ بھینس گائے میں شامل نہیں ہے، بکر میں شامل نہیں ہے، یا بکر کی کون سی نوع کرنی ہے، نبی پاک نے تو نہیں بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے تو بکر کہا ہے، تو بکر کی تمام انواع و اجناس ٹھیک ہوں گی جو میں نے گنی ہیں۔ تو اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے، جو بھی لغت کی کہتے ہیں الجاموس من البقر، الجاموس نوع من البقر۔ امام ابن المنذر الاوسط کے اندر اجماع نقل کرتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک نوع ہے، بلکہ ایک لغوی نے تو یہ کہا ہے نا، میری بھی یہ ویسے ہے، یہی مذہب ہے میرا، وہ کہتے ہیں یہ گائے کی، بکر کی سب سے اعلیٰ نسل ہے، دودھ کے اعتبار سے بھی اور گوشت کے اعتبار سے، اور آپ اس بات کی تصدیق کریں گے، دودھ بھی اس کا عام گائے کے دودھ سے اعلیٰ ہے اور اس کا گوشت عام گائے کے گوشت سے اعلیٰ ہے۔ تو بہرحال بھینس کی قربانی کے لیے لگ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل وہی کافی ہے۔ کون سی؟ بکر والی، تو یہ بکر میں ہی شامل ہے، کچھ کراس نہ ہونا، کوئی اختلاف، دو نوع ہیں نا الگ الگ، تو ان کا آپس میں ہو سکتا ہے۔ اور کوئی مسئلہ جی؟ ہاں، جو کھالیں ہیں نا ان کا وہی استعمال ہے جو گوشت کا استعمال ہے، کھالوں کا وہی استعمال ہے جو گوشت کا استعمال ہے۔ گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں، تو کھال بھی خود استعمال کر سکتے ہو، چمڑے کو آپ کو جوتے بنانے ہیں، آپ نے جیکٹ بنانی تو کر سکتے ہو، گوشت تحفہ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، تو گوشت صدقہ کر سکتے ہیں، کھال بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، کسائی کی اجرت میں کھال دینا جائز نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت علی کے 100 اونٹ نبی پاک نے نہر کیے اور حضرت علی کو اس پر مقرر کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جو قصاب ہیں، جو جزار ہیں، ان کو اونٹ کے کھالوں میں سے اجرت کے طور پر نہ دیا جائے، خود استعمال کر لیں، بیچ کر استعمال کر لیں، تحفہ دے دیں، صدقہ کر دیں، یہ سارے استعمال ہیں جو گوشت کے استعمال ہیں۔ لیکن سب سے بہتر مصرف کیا ہے بھائی؟ فقراء اور مساکین کو دیں اور فلاحی اداروں کو دیں، مدارس وغیرہ کو دیں، مسجد کو نہ دیں، تو مسجد مولوی صاحب نو بھی نہ دیں، گل سمجھ آئی؟ ہاں، مسجد مولوی صاحب نو تحفے دینے چاہیے نے، انہوں نے لفافہ پھڑانا چاہیے، انہوں نے قربانی دیا کھلاں دے